بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7th کلاس ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قصہ یوسف، صفحہ نمبر 8۔ اس سبق کی ریڈنگ یعنی پڑھائی کرنے سے پہلے میں آپ کو اس سبق کے پس منظر کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ سبق حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے، یعنی اس میں حضرت یوسف کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید نے خوب تر قصوں میں سے قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک پوری سورت اس قصے کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کے عزم و ہمت اور بلند کرداری کو آنے والی تمام نسلوں کے لیے مثال کے طور پر محفوظ کر دیا ہے۔ چلیں سبق کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 8۔ بابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج سب میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ بیٹے، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچائیں۔ یہ گفتگو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 سالہ بیٹے حضرت یوسف کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں سے 2 چھوٹے بیٹے یوسف اور بنیامین ایک ماں سے تھے اور باقی 10 بیٹے دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پیاری عادات کی وجہ سے ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ بات ان کے بھائیوں کو پسند نہ تھی اور وہ حسد کا شکار ہو گئے تھے۔ حسد کہتے ہیں جلنا، یعنی کسی کے اچھائی سے جل جانا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو طرح طرح سے تنگ کرتے۔ ان کے اسی رویے کی وجہ سے حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو یہ نصیحت کی کہ وہ اپنا خواب بھائیوں کو نہ سنائیں۔ انہوں نے خواب کا مطلب سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا، اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل کریں گے اور تمہیں خصوصی مقام، حکمت اور سمجھداری عطا فرمائیں گے اور اسی طرح تم پر انعام کریں گے جیسا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس خواب کی سمجھ عطا کی گئی کہ نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہوتا ہوا ان تک پہنچا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو منتقل ہوگا، اور 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی اور سورج چاند ماں باپ ہیں، جو اس زمانے کے رواج کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم کریں گے۔ تعظیم کہتے ہیں عزت کرنا، یعنی وہ ان کی عزت کریں گے۔ نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 9۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے والد کے دل میں محبت اور وقت دیکھ کر تمام بھائیوں نے مل کر ان کے خلاف ایک سازش تیار کی تاکہ انہیں راستے سے ہٹا دیں۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیں گے۔ ایک دن سارے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگے، ابا جان، آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ وہ ہمارا بھائی ہے اور ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ خیر خواہ کہتے ہیں بھلائی کرنے والے کو، ٹھیک ہے؟ آپ اسے ہمارے ساتھ جنگل بھیج دیا کریں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع فرمایا، لیکن جب انہوں نے بہت اصرار کیا، اصرار کہتے ہیں ضد کرنے کو، تو خدشہ ظاہر کیا۔ خدشہ کہتے ہیں ڈر کو، ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں لگ جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ انہوں نے کہا، نہیں ابا جان، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کریں گے۔ اور یوں نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ روایت ہے کہ بھائیوں نے چراگاہ کے قریب پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت مارا اور گھسیٹتے ہوئے کنویں تک لے آئے۔ وہاں انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیص اتاری اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گر رہے تھے تو انہیں محسوس ہوا کہ کوئی کہہ رہا ہے، اے یوسف، حوصلہ رکھنا، ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ سب تمہارے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے ہوں گے۔ مجرم کہتے ہیں گنہگاروں کی طرح۔ وہ کنویں میں موجود ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ ادھر بھائیوں نے ایک بکری ذبح کر کے اس کا خون قمیص پر لگایا
اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے گئے اور روتے پیٹتے ہوئے کہا کہ ہم کھیل رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان اور کپڑوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ جب ہم کھیل کر واپس آئے تو دیکھا کہ بھیڑیا، صفحہ نمبر 10 نکالیے گا، یوسف کو کھا چکا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے قمیض دکھائی جس پر خون لگا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صدمے سے نڈال ہو چکے تھے، لیکن قمیض دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے، کیونکہ اگر بھیڑیا انہیں کھاتا تو قمیض ثابت نہ رہتی۔ ثابت کہتے ہیں مکمل، ٹھیک ہے، یعنی وہ پھٹی ہوئی ہوتی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، تم جتنے بھی بہانے تراشو، میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن میں صبر سے کام لینے والوں میں سے ہوں۔ مصر جانے والا ایک قافلہ پانی پینے اس کنویں کے پاس رکا۔ پانی نکالنے کے لیے ایک آدمی نے کنویں میں ڈول ڈالا تو اس میں ایک خوبصورت لڑکے کو بیٹھا پا کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس شخص نے یہ سوچ کر کہ میں ان کو مصر لے جا کر غلام کے طور پر اچھے داموں بیچوں گا، اپنے پاس چھپا لیا، اور یوں وہ مصر پہنچ گئے۔ یعنی اسٹوڈنٹس، اس سٹوری میں ان کے بھائیوں نے تو انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا، اور بچایا کس طرح کہ ایک قافلہ جو کہ وہاں سے گزرا تھا اس نے اس کنویں میں ڈول ڈالا، اور حضرت یوسف اس ڈول میں بیٹھ کر جب انہوں نے اوپر کھینچا اس ڈول کو تو اس قافلے والوں کے پاس پہنچ گئے۔ اسٹوڈنٹ، آپ نے اس کی اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے، باقی ہم نیکسٹ لیسن میں کریں گے۔